ایک واقعہ ہے بڑا کمال کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال پوچھا کہ یا اللہ، اگر یہ زمین و آسمان تیرے نافرمان بن جائیں تو تو کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ میرے نافرمان بن ہی نہیں سکتے۔ تو دوبارہ سے انہوں نے وہ سوال پوچھا کہ یا اللہ، آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ زمین آسمان تیرے نافرمان بن جائیں تو تو کیا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں ایک جانور ہے جو میں ان زمین آسمان کے اوپر چھوڑ دوں گا اور وہ ان زمین و آسمان کا ایک لقمہ بنا کے کھا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں ایک جانور ہے جو میں ان زمین و آسمان کے اوپر چھوڑ دوں گا اور وہ ان زمین و آسمان کا ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم حیران پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، وہ جانور کتنا بڑا ہوگا، اور پھر وہ چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اب وہ چراگاہ کتنی بڑی ہوگی جہاں اتنی بڑی بلا رہتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے صدلوقن۔ صدلوقن جس فرشتے کا نام ہے، اور ساتوں سمندر کا پانی اس کے ایک ناخن کے انگوٹھے کے اوپر، یہ انگوٹھے کے ناخن کے اوپر رکھ دیا جائے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر نہیں گرے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ اتنی بڑی مخلوقات کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، جو اللہ اتنے زمین و آسمان کی مخلوقات کو اپنے حکم کا غلام بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک پتا بھی اس کے امر کے بغیر ہل نہیں سکتا، وہ ان جانوروں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سارے نظام کو ان کے جانتا ہے۔ اور یہ 6 فٹ کا انسان ہے، صرف 6 فٹ کا انسان ہے، جس کو اللہ صبح بھی بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ظہر کے وقت بھی بلایا جاتا ہے، عصر کے وقت بھی بلایا جاتا ہے۔ اسی مسلمان سے، اسی انسان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی سے فراڈ مت کرو۔ یہ کوئی مسجد کا مولوی نہیں بول رہا ہوتا آپ کو، یہ اللہ کے قرآن کے اندر وہ آیات ہیں جن کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ سب مانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بری بات ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اپنی زندگی کو چینج کرو بھائی۔ نماز کے اوپر سب کام کو چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جاؤ، جھوٹ مت بولو اپنی تجارت کے اندر، دھوکہ مت دو، اور 5 سے 10 منٹ اللہ کا قرآن پڑھو اور دیکھو کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرما رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ ہم سب کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ خاتمہ بالایمان کی دعائیں مانگا کرو، قرآن کے حکم کے مطابق زندگی کو اپنا لو، تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کے اوپر ہمیں فخر کرنے والا اللہ بنائے، اس کے اوپر فخر کرو، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو اپنے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، ان کی تعلیمات کو عام کرو۔ یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، بس۔ اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر آنے کا انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، دنیا کے اندر بھی اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، اللہ آخرت بھی بنائے، دنیا بھی بنائے ہماری۔